بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چرواہے کا بسم اللہ کی برکت اور اللہ پر توکل کا ایک خوبصورت واقعہ۔ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں قحط پڑ گیا۔ قحط سالی کی وجہ سے وہاں کی فصلیں اور سبزہ زار ختم ہو گیا۔ وہاں کے مال مویشی سارا دن چرنے کے باوجود بھوکے رہتے۔ اس علاقے میں ایک چرواہا رہتا تھا جس کے پاس ایک بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا۔ چرواہا سارا دن اپنی بھیڑ بکریاں لے کر انہیں چراتا، مگر خشک سالی کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ اس کے جانور کھاتے اور پیٹ بھرتے۔ رات کو وہ اپنے جانوروں کو واپس لے کر آتا تو وہ بھوکے پیٹ ہی ہوتے۔ ایک دن جمعہ کے روز وہ چرواہا مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پر امام صاحب نے خطبہ سے پہلے تقریر کی جس میں انہوں نے بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بسم اللہ میں ایسی برکت ہے کہ اگر آپ دریا پار کرنا چاہو تو بسم اللہ پڑھ کر دریا پار کر دو، دریا آپ کو ڈبوئے گا نہیں۔ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے۔ وہ چرواہا بہت خوش ہوا۔ اگلے دن وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر دریا کے کنارے پہنچا اور اس نے اونچی آواز میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنی بھیڑ بکریاں لے کر دریا میں قدم رکھا اور بڑی ہی سلامتی اور امن کے ساتھ اس کی بھیڑ بکریاں اور چرواہا دریا کے اس پار چلا گیا۔ وہاں سبزہ زار کا ڈھیر تھا کیونکہ اس طرف کبھی کوئی جانور پہنچ ہی نہیں پایا تھا۔ چنانچہ اس کے جانوروں نے خوب پیٹ بھر کر گھاس کھائی، وہاں سے سبزہ زار کھایا اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ گئے۔ اب چرواہے کا روز کا یہی معمول تھا کہ وہ اپنی بھیڑ اور بکریاں لے کر دریا کے کنارے جاتا، کنارے پر کھڑا ہو کر اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا اور دریا میں قدم رکھ لیتا اور اپنے جانوروں کو دریا سے پار لے جاتا۔ اس کے جانور دن بدن موٹے اور تازہ ہوتے گئے۔ لوگ حیران تھے کہ باقی سارے جانور اس قدر کمزور ہیں مگر اس چرواہے کے جانور دن بدن موٹے اور فربا ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس چرواہے کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس چرواہے نے بتایا کہ میں ایک روز جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو امام صاحب نے بیان کیا اور بسم اللہ کی فضیلت بتائی، تو میں اب اپنے جانوروں کو بسم اللہ کہہ کر دریا کے کنارے سے پار لے جاتا ہوں، اور اس پار بہت زیادہ سبزہ زار اور ہریالی ہے اور میرے جانور وہاں سے پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور دن بدن موٹے تازہ ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ سارے لوگ مل کر مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچے اور بہت خوش تھے، اونچی آواز میں امام صاحب کے نعرے لگا رہے تھے، اور جب امام صاحب باہر آئے تو لوگوں نے امام صاحب کو ان کے پچھلے جمعے کا بیان جو انہوں نے بسم اللہ کی فضیلت اور برکت کے بارے میں دیا تھا اس کا اور اس چرواہے کا واقعہ بتایا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں تو ہر جمعے بیان دیتا ہوں۔ اب امام صاحب کا ایمان تو اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا اس چرواہے کا تھا، اس لیے امام صاحب کہنے لگے ایسے بیان تو ہم ہر جمعہ کرتے ہیں۔ لیکن لوگ اس ٹائم بہت پرجوش تھے۔ انہوں نے کہا نہیں امام صاحب، آپ ہمارے ساتھ دریا کے کنارے چلیں اور ہمیں دریا پار کر کے بسم اللہ کی یہ فضیلت اور کرامات اور برکت دکھائیں۔ امام صاحب بہت پریشان ہو گئے۔ لوگ انہیں اٹھا کر دریا کے کنارے لے آئے۔ دریا کے کنارے پہنچنے کے بعد امام صاحب بہت پریشان حال تھے۔ انہوں نے ایک رسی منگوائی اور ایک درخت کے ساتھ باندھی، ادھر سے اپنی کمر کے ساتھ باندھی اور بڑے ڈرتے ڈرتے خوف کے ساتھ دریا میں ایک قدم رکھا۔ بس پھر کیا ہونا تھا، لگے امام صاحب غوطے کھانے اور ڈوبنے کے قریب تھے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر انہیں بچایا اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک چرواہا تو اپنی بھیڑ بکریاں لے کر اس دریا کو ہر روز پار کرتا ہے اور آپ ایک امام ہو کر اس فضیلت کو جانتے ہوئے بھی دریا پار نہیں کر سکے۔ تو پھر چرواہا بولا اصل بات یہ ہے، امام صاحب کا بھروسہ اور توکل اس رسی پر تھا، بس وہ رسی ان کا ساتھ نہیں دے پائی۔ اگر امام صاحب اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے تو وہ کبھی نہ ڈوبتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
اپنا ایمان اور توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہ دے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ اسلامی واقعات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے چینل روح اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔